بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو مین سٹریم میڈیا پر عدالتی جو خبریں ہیں وہ نہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، ٹکرز بھی نہیں چل رہے ہوں گے، کیونکہ پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا کہ بالکل جو خبریں ہیں، عدالت کے جو ریمارکس ہیں وہ آپ نے نہیں چلانے، جبکہ اس کے مقابلے میں سینٹ میں، قومی اسمبلی میں جو ججز پر جو گفتگو کی جا رہی ہے، جس طریقے سے ان کو ان کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں خرابی کی ذمہ داری یہ عدلیہ تھی، اور اپنے جو کرائم ہیں ان کے جو اپنے محل بنائے ہیں، چاہے وہ ایونس فیلڈ ہیں، چاہے وہ دبئی میں ہے، اس کے بارے میں کوئی وہ بات سننا پسند نہیں کرتے، اور پورا ایک موقع دیا گیا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا جو عدالتوں کے خلاف لوگ ہیں وہ بھرپور انداز میں میڈیا پر بات کریں، اس کو چلایا جائے، لیکن عدالتی کارروائی جو ہے جس میں ججز کے ریمارکس ہیں اس کو روکنے کے لیے یہ نوٹیفیکیشن کیا گیا۔ یہ کوئی یوٹیوبرز کے لیے، صحافیوں کے لیے نہیں کیا گیا، یہ بنیادی طور پر جو اس کو سمجھیں آپ، جو عدلیہ، جو ججز جو اس سسٹم کے حوالے سے بات کرتے تھے، اس سسٹم کو جو لوگ ابیوز کرتے تھے ان کے حوالے سے بات کرتے تھے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ ان 6 ججز نے جو خط لکھا جس میں ایگزیکٹو پر اور ایجنسیز پر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ وہ ججز کو اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے مجبور کرتے ہیں، اور اس میں کیمرے گھروں کے ججز سے برآمد ہو رہے ہیں، پھر ججز کے رشتہ داروں کو اٹھایا گیا، ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، تو اس کے یہ چیزیں ساری کی ساری باہر آئیں، اور پھر جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو لائیو کوریج کی، جو لائیو کوریج دکھائی، اور اس میں پھر بڑا ڈسکس ہوا، چاہے وہ 6 ججز کا خط تھا، چاہے وہ فیض آباد دھرنا کیس، عمل درآمد کیس تھا، اس میں پھر پاکستان کی قوم کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ اصل معاملات کس طرح سے ہو رہے ہیں۔ تو وہ آپ کو اب اس کی پٹیشنز دائر ہو گئی ہیں لاہور میں۔ کل عابد شیخ صاحب جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج، وہ پیمرا کے نوٹیفیکیشن کے خلاف جو پٹیشنز ہیں جو صحافتی تنظیموں نے دی ہیں وہ ان کو دیکھیں گے، اس پر وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اصل میں یہ دیکھنا بڑا اہم ہوگا کہ اگر عدالت پیمرا کا نوٹیفیکیشن کینسل کر دیتی ہے تو پھر اس کے بعد بھی کیا ججز کے ریمارکس مین سٹریم میڈیا پر چلتے ہیں؟ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ عمران خان کی تصویر پر کوئی پیمرا نے پابندی نہیں لگائی، کیونکہ جب کورٹ میں یہ پٹیشن ہوئی تھی تو پیمرا نے کہا ہم نے کسی کو نہیں روکا، لیکن کیا عمران کی تصویر چلتی ہے؟ لوگ اس کا نام بھی نہیں لیتے، کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی۔ تو اب یہ بڑا 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 ویری انٹرسٹنگ ہوگا یہ سب کچھ۔ تو اب آپ کو میں تھوڑی سی تفصیل بھی دے دیتا ہوں، کیونکہ آج جو کیسز ہیں ان کے بارے میں بھی کسی نے نہیں آپ کو بتایا ہوگا۔ ایک تو عدت میں جو نکاح کا کیس ہے، اس میں فیصلہ ریزرو کر لیا گیا۔ 29 تاریخ کو جو ہے ارجمند شاہ رخ جو ہیں وہ سیشن جج جو ہیں وہ فیصلہ سنائیں گے۔ آج بہت کوشش کی جو رضوان عباسی صاحب کے ایک جونیئر نے آ کے بڑا شور مچایا کہ جناب وہ 28 کو واپس آ رہے ہیں، آپ بس ایک دن کی تاریخ دے دیں۔ جج صاحب نے کہا کہ انہیں کہیں کہ وہ آ جائیں، ویڈیو لنک پر آ جائیں، ٹائم آگے نہیں جائے گا۔ تو ایک اور وکیل صاحب نے جو ان کے ایسوسیٹ تھے، انہوں نے پوری کراس ایگزامن کی، اور انہوں نے یعنی جو بھی ان کے آرگومنٹس تھے وہ یہ تھے کہ عدت جو ہے اس کی وہ 90 دن سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے ہائی کورٹس کی ججمنٹ کا بھی حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ 28 سال ایک بندے کی، اس کو ذرا ہیومن اینگل آپ دیکھیں، شادی تھی اور اس کے بعد طلاق کی بات ہوتی ہے، اور یہ صرف ان کی آمد سے انہوں نے عمران خان پر الزام لگایا۔ تو کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، وہاں پر وکیل نے یہ سوال کیا کہ جناب 28 سال آپ بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب وہ اتنے عرصے کے بعد وہ رفاقت ٹوٹی ہے تو کچھ نہ کچھ تو بھائی صاحب نے بھی کیا ہوگا نا۔ اور پھر جب طلاق ہو گئی اپریل میں، اورل طلاق ہو گئی، تو اس کے بعد کئی مہینے انہوں نے رجوع ہی نہیں کیا، اور لیکن جو پروسیکیوٹرز تھے انہوں نے جو کیس بنانے کی کوشش کی اس سے کوئی بھی کنونس نظر نہیں آ رہا تھا، اور کمرہ عدالت میں یہ نظر اور ایک دو دفعہ جب سرکاری وکیل نے چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کی، جو بیان تھے، تو یہ کہا جج صاحب نے کہ آپ پوری سٹیٹمنٹ نہ تفصیل سے پڑھیں، کیونکہ اس میں پھر
جو ایک جس طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ ایک ایسی گفتگو تھی وہ جس کا مقصد صرف عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کا جو امیج ہے اس کو خراب کرنے کی بات تھی، کیونکہ بار بار وکیل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ریاست مدینہ قائم کرنے والے اور وہ اس طرح کے دعویٰ کرنے والے اور وہ بڑی باپردہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں. تو جج صاحب نے بھی انہیں کہا کہ آپ صرف پرٹیکولرلی وہ پڑھیں بیان، اور اس پر جو دوسرے جو عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے وکیل عثمان گل صاحب تھے، انہوں نے بڑے اسٹرانگ آرگومنٹ دیے، آج بڑے مضبوط آرگومنٹ دیے انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ مذہبی کارڈ کو اس طرح پلے اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وچ از ناٹ رائٹ. تو بہرحال کوشش بڑی ہوئی، شور بڑا مچایا رضوان عباسی کے جونیئرز نے، لیکن 29 تاریخ کو فیصلہ آئے گا. اس کے بعد سائفر کیس. آج سائفر کیس میں جو ذوالفقار بخاری جو ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹر تھے، انہوں نے آ کے نیا ٹچ دینے کی کوشش کی. اس سے پہلے حامد علی شاہ صاحب میرٹ کو ڈسکس کرتے رہے کیس کے، اور آج انہوں نے آج گفتگو شروع کر دی کہ جی جو ٹرائل تھا اس میں تقاضے پورے نہیں ہوئے اور وہ ٹرائل جو تھا وہ صحیح نہیں ہوا. اب بظاہر تو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کی فیور کی بات کر رہے ہیں کہ ٹرائل صحیح نہیں ہوا، لیکن وہ قانونی نقطہ یہ لگا رہے تھے، اٹھا رہے تھے کہ عدالت اگر اس نتیجے پہ پہنچے کہ ٹرائل فیئر نہیں ہوا تو یہ اوبلیگیٹری ہے کہ وہ اس کیس کو ریمانڈ کریں. تو اب میرٹ سے ہٹ کے تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی پروسیجرل جو پرابلمز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیس ریمانڈ ہو جائے. لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک بتاؤں، جب کیس کا آغاز ہو رہا تھا 2.5-3 مہینے پہلے، تو تب عدالت میں حامد شاہ صاحب بھی تھے، سلمان صفدر صاحب بھی تھے. تو یہ عدالت نے وکلاء سے پوچھ کر یہ ایگری کیا کہ میرٹ بھی ڈسکس ہوں گے کیس کے اور ٹرائل میں جو فلاز تھے وہ بھی ڈسکس ہوں گے. لیکن آج پروسیکیوٹر جو ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ صرف میرٹ پہ بات نہ ہو، میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ نہ ہو، ٹرائل کو دیکھا جائے کہ کس طریقے سے اس میں لیکوناز رہے اور پروسیجرل غلطیاں ہوئیں، اور اس کی بنیاد پر ٹرائل جو ہے وہ ریمانڈ کر دیا جائے عدالت کو کہ جی دوبارہ اس کی سماعت کی جائے. تو اس پر جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب وہ تو بالکل مطمئن نظر نہیں آئے تھے، اور جسٹس عامر فاروق نے بھی جو گفتگو کی، جو سوال تھے ان کے، اس میں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بھی کوئی اس حوالے سے ایگری کر گئے ہیں. لیکن بہرحال ویری انٹرسٹنگ اب فیصلہ یہ ہوا کہ منگل والے دن جو نارمل جو ڈویژن بینچ ہے وہ نہیں بیٹھے گا، اور عامر فاروق صاحب اور گل حسن اورنگزیب صاحب یہ ان کا ڈی بی بیٹھے گا، اور 12-12:30 بجے جو ٹائم ہے ریگولر اس میں سماعت شروع ہوگی. 1 گھنٹہ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر لیں گے، 30 منٹ سے 40-45 منٹ سلمان صفدر صاحب ریبٹل کے لیے، اور یہ کیس کنکلوڈ ہوگا سائفر کا کیس. تو اب اگر اس کیس کا بھی فیصلہ آ جاتا ہے، ویسے سائفر کیس میں ضمانت عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ لے چکا ہے، تو اگر فیصلہ یہ جو عدت میں نکاح کا ان کے حق میں آ جاتا ہے خان صاحب کے، تو بشریٰ بی بی صاحبہ بھی رہا ہو جائیں گی، خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے. اب صرف چند دن کی بات ہے، اور جو اطلاعات ہیں حکومت کوشش کر سکتی ہے کہ وہ کوئی نئی گرفتاری ڈال لے کسی کیس میں، پر لیٹ سی واٹ ہیپنس. لیکن قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ جون کے جو پہلے 10 دن ہیں اس میں عمران خان جیل سے باہر آ سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت.